أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير پارا 20 روپ 3 القصص آیات 51 to 88 انشاءاللہ آج ہم کور کریں گے. شروع کرتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَلَقَدْ وَصَّلْنَا لَهُمُ الْقَوْلَ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ، اور بلا شبہ یقیناً ہم نے لگاتار پہنچا دی ان کو اپنی بات تاکہ وہ نصیحت حاصل کریں. الَّذِينَ آتَيْنَاهُمُ الْكِتَابَ مِن قَبْلِهِ هُمْ بِهِ يُؤْمِنُونَ، وہ لوگ کہ ہم نے دی انہیں کتاب اس سے قبل وہ اس قرآن پر ایمان لاتے ہیں. وَإِذَا يُتْلَى عَلَيْهِمْ قَالُوا آمَنَّا بِهِ إِنَّهُ الْحَقُّ مِن رَّبِّنَا اِنَّا كُنَّا مِن قَبْلِهِ مُسْلِمِينَ، اور جب تلاوت کی جاتی ہے ان پر وہ کہتے ہیں ہم ایمان لائے اس پر، بے شک یہی حق ہے ہمارے رب کی طرف سے، بے شک ہم تھے اس سے پہلے ہی مسلمان. یہ اس حقیقت کی طرف اشارہ ہے، یہ ان لوگوں کی طرف اشارہ ہے کہ جسے قرآن کریم میں کئی جگہ بیان کیا گیا ہے کہ ہر دور میں اللہ کے پیغمبر جو تھے وہ جس دین کی دعوت انہوں نے دی وہ دین اسلام ہی تھا، اور ان نبیوں کی دعوت پر ایمان لانے والے چاہے وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہو، حضرت موسیٰ علیہ السلام ہو، وہ سب مسلمان ہی کہلاتے تھے. تو یہ ان لوگوں کی طرف یہ یہود اور نصارہ کی یہ کہ الفاظ یہ اصطلاح ہیں یہ بعد میں ایجاد ہوئی، تو یہ ان لوگوں کی طرف اس آیت میں اشارہ ہے کہ اس نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان لانے والے اہل کتاب پہلے سے مسلمان چلے آ رہے تھے، یعنی سابقہ انبیاء کے پیروکار تھے، اور پھر جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر تشریف لائے تو وہ ان پر بھی ایمان لے آئے. اس لیے وہ کہہ رہے ہیں کہ بے شک ہم تھے اس سے پہلے ہی مسلمان، یعنی یہ پہلے سے ہی مسلمان تھے. پھر جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آئے، جیسا کہ ان کی کتابوں میں اس چیز کی پیش گوئی کی گئی تھی، تو انہوں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر بھی ایمان لایا. اولئک یؤتون اجرهم مرتين بما صبروا ويدرؤون بالحسنة السيئة ومما رزقناهم ينفقون، یہی لوگ ہیں کہ وہ دیے جائیں گے اپنا اجر 2 مرتبہ اس وجہ سے کہ انہوں نے صبر کیا، اور وہ ہٹاتے ہیں بھلائی کے ساتھ برائی کو، اور اس میں سے جو ہم نے انہیں رزق دیا وہ خرچ کرتے ہیں. اچھا، دوہرا اجر کیوں؟ یعنی کہ پہلے انہوں نے جو پہلے سابقہ انبیاء کی تعلیمات پر عمل کیا، ان کی دعوت کو قبول کیا، اس کے بعد نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب تشریف لائے تو ان کی دعوت کو بھی قبول کیا، صبر و استقامت سے ڈٹے رہے ہر طرح کے حالات میں، انبیاء اور کتاب الہی پر ایمان لایا، اس پر ثابت قدمی سے قائم رہے، تو اس لیے اس وجہ سے ان کو دوہرا اجر دیا جائے گا. اور ایک اور لوگ تھے، ایسے لوگ تھے جو کہ بھلائی کے ساتھ برائی کو ہٹاتے ہیں، اور جو رزق اللہ نے دیا اس میں سے وہ خرچ کرنے والے تھے. وَإِذَا سَمِعُوا اللَّغْوَ أَعْرَضُوا عَنْهُ، یعنی اور جب وہ سنتے ہیں لغو بات تو اعراض کرتے ہیں اس سے، اور وہ کہتے ہیں ہمارے لیے ہمارے اعمال اور تمہارے لیے تمہارے اعمال، سلام ہے تم پر نہیں ہم چاہتے جاہلوں کو. یہاں لغو سے مراد دین کے ساتھ جو مذاق کرتے تھے مشرکین، یہاں پر وہ مراد ہے. اب یہاں سلام سے مراد یہ نہیں ہے کہ ان پر سلامتی بھیجی جا رہی ہوتی تھی، بلکہ اس سلام سے مراد یہ ہے جیسے اردو میں بھی کہتے ہیں کہ جاہلوں کو دور سے ہی سلام، یعنی سلام سے مراد ہے کہ بالکل ان سے بات نہ کی جائے، ان سے قطع تعلق کیا جائے. اگر وہ کوئی لڑائی کرنے کے لیے آئیں بھی تو بس ان سے بات نہ کی جائے، ان کو دور سے ہی سلام کر دیا جائے. انک لا تہدی من احببت ولکن اللہ یہدی من یشاء، بے شک آپ نہیں ہدایت دے سکتے جسے آپ چاہیں، اور لیکن اللہ ہدایت دیتا ہے جسے وہ چاہتا ہے. یہ آیت اس وقت نازل ہوئی جب نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا ابو طالب کا انتقال ہونے لگا، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ کوشش فرمائی کہ چچا اپنی زبان سے ایک مرتبہ لا الہ الا اللہ کہہ دیں، تاکہ قیامت والے دن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کی ان کی سفارش کر سکے. لیکن وہاں پر وجود جو قریش کے سردار تھے ان کی موجودگی کی وجہ سے ان کے ابو طالب ایمان قبول نہیں کر سکے، اور کفر پر ان کا خاتمہ ہو گیا. تو اس سلسلے میں اللہ تعالیٰ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو فرما رہے ہیں کہ آپ کا کام صرف دعوت و تبلیغ ہے، آپ ہدایت نہیں دے سکتے، ہدایت تو دینا اللہ تعالیٰ کا کام ہے، اور اللہ تعالیٰ جسے چاہتا ہے وہ ہدایت دیتا ہے. وَهُوَ أَعْلَمُ بِالْمُهْتَدِينَ، اور وہ خوب جاننے والا ہے ہدایت پانے والوں کو.
وقالوا ان نتبع الهدى معك نتخطف من ارضنا، انہوں نے کہا اگر ہم پیروی کریں اس ہدایت کی تیرے ساتھ تو ہم اچک لیے جائیں گے اپنی زمین سے۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں، اللہ نے فرمایا اور بھلا کیا نہیں ہم نے جگہ دی ان کو امن والے حرم میں، لائے جاتے ہیں ہر جانب سے اس کی طرف پھل، ہر چیز ہر قسم کے بطور رزق ہماری طرف سے، اور لیکن ان کے اکثر نہیں جانتے۔ اچھا، اب وہ لوگ یہ خدشہ ظاہر کر رہے تھے اپنے کفر کی، وہ لوگ کفار مکہ یہ وجہ بیان کرتے ہیں کہ اگر ہم اسلام لے آئے تو ہم اس زمین سے نکالے جائیں گے، یعنی کہ جو لوگ مسلمان نہیں ہوئے پھر ان کے ساتھ ہماری جنگ ہوگی، فساد ہوگا ان کے بقول۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ان کے کفر کے باوجود کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو اس حرم میں جگہ نہیں دی، تو ان کو ایسا کیوں لگتا ہے کہ جب وہ اللہ کی معصیت اور اس کی نافرمانی کے باوجود اس جگہ پر رہ رہے ہیں، اس حرم میں ان کو دیا گیا، تو اسلام قبول کرنے کے بعد وہ کیوں کر اس جگہ پر نہیں رہ سکیں گے؟ اور دوسری بات یہ کہ یہ جو بات ہے لائے جاتے ہیں ہر جانب سے اس کی طرف پھل، ہر قسم کے بطور رزق ہماری طرف سے، تو اس میں یہ ہے کہ یہ مکہ کی ایک خصوصیت ہے جس کا مشاہدہ لاکھوں حاجی اور عمرہ کرنے والے ہر سال کرتے ہیں، کہ مکے میں پیداوار نہ ہونے کے باوجود ہے لیکن اس کے باوجود ہر قسم کا پھل اور دنیا بھر کا سامان یہاں پر مکہ میں ملتا ہے۔ وَكَمْ أَهْلَكْنَا مِنْ قَرْيَةٍ بَطِرَتْ مَعِيشَتَهَا، اور کتنی ہم نے ہلاک کر دی بستیاں جو اتراتی تھی اپنی معیشت پر، تو یہ ہیں ان کے گھر جو نہیں آباد کیے گئے ان کے بعد مگر تھوڑے ہی، اور ہم ہی ہیں وارث بننے والے۔ اب یہاں پر اللہ تعالیٰ ایسی بستیوں کی طرف اشارہ فرما رہے ہیں کہ کیا ان لوگوں نے ان بستیوں کو نہیں دیکھا جو اپنی دولت پر، اپنی معیشت پر ناز کرتی تھی، اتراتی تھی، پھر اللہ تعالیٰ کا عذاب آیا تو دیکھیں ان کے گھروں کی طرف جو آج تک آباد نہیں ہو سکے، یعنی کہ پہلے مکہ کو ڈرایا جا رہا ہے کہ تم دیکھتے نہیں کہ اللہ کی نعمتوں سے فیضیاب ہو کر اللہ کی ناشکری کرنے اور سرکشی کرنے والوں کو کیا انجام ہوا۔ آج ان کی آبادیاں کھنڈر بنی ہوئی ہیں، یا صرف تاریخ کے صفحات پر ان کا نام رہ گیا، اور آتے جاتے مسافر ہی ذرا سی دیر سستانے کے لیے وہاں پر رک جائے تو رک جائے، ورنہ ان کی نحوست کی وجہ سے وہاں پر کوئی مستقل ڈیرا ڈالنا بھی پسند نہیں کرتا۔ تو یہ ہے ان کے گھر جو نہیں آباد کیے گئے ان کے بعد مگر تھوڑے ہی، اور ہم ہی ہیں وارث بننے والے، یعنی بالآخر ان جگہوں کا وارث، ان سب جگہوں کا وارث اللہ تعالیٰ ہی ہے۔ وما كان ربك مهلك القرى حتى يبعث في امها رسولا يتلو عليهم آياتنا، اور نہیں ہے آپ کا رب ہلاک کرنے والا بستیوں کو یہاں تک کہ وہ بھیجتا ہے ان کے مرکز میں ایک رسول، وہ پڑھ کر سنائے ان پر ہماری آیات، اور نہیں ہم ہلاک کرنے والے بستیوں کو مگر جب کہ ان کے باشندے ظلم کرنے والے ہوں، یعنی جب تک اللہ تعالیٰ حجت قائم نہ کر لیں، اللہ تعالیٰ اتمام حجت کے بغیر کسی قوم کو ہلاک نہیں کرتا۔ اب اس میں امی ہا لفظ سے، یہ فی امی ہا یعنی اس لفظ سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ ہر چھوٹے بڑے علاقے میں نبی نہیں آیا، بلکہ مرکزی مقامات پر نبی آتے رہے اور چھوٹے علاقے اس کے ذیل میں آ جاتے ہیں، یعنی جب تک نبی بھیجا جائے ان پر، اس کے بعد وہ ایمان نہ لائیں تو پھر ایسے لوگوں پر اللہ تعالیٰ کا عذاب نازل ہوا۔ بغیر نبی بھیجے کسی بھی قوم پر اللہ تعالیٰ نے، کسی بھی بستی کو اللہ تعالیٰ نے ہلاک نہیں کیا جب تک ان پر اللہ تعالیٰ نے اپنی آیات پڑھ کر نہیں سنا دی نبی کے ذریعے۔ وما اوتیتم من شیء فمتاع الحیات الدنیا وزینتها، اور جو کچھ تم دیے گئے ہو کوئی چیز تو وہ دنیاوی زندگی کا سامان ہے اور اس کی زینت ہے، اور جو اللہ کے پاس ہے وہ بہت بہتر اور زیادہ باقی رہنے والا ہے، تو بھلا کیا تم عقل نہیں رکھتے؟ یعنی اب اس میں اللہ تعالیٰ اس طرف اشارہ فرما رہے ہیں کہ کیا تم اس حقیقت سے بے خبر ہو کہ دنیا کی نعمتیں، دنیا اور اس کی رونقیں عارضی ہیں اور حقیر بھی ہیں، جبکہ اللہ تعالیٰ نے اہل ایمان کے لیے اپنے پاس جو نعمتیں، جو آسائشیں اور سہولتیں تیار کر رکھی ہیں وہ دائمی ہیں اور عظیم بھی ہیں، یعنی ہمیشہ قائم رہنے والی ہیں وہ نعمتیں، تو کیا اس کے مقابلے میں یہ جو دنیا ہے اس کی عارضی آسائشیں ہیں، یہ کیا ان کا مقابلہ کر سکتی ہیں جو اللہ تعالیٰ کے پاس ہے؟ وہ بہتر ہے اور باقی رہنے والا ہے، عقل سے کام لینے کی ضرورت ہے۔ اب یہ ایک حدیث میں ہے کہ اللہ کی قسم دنیا آخرت کے مقابلے میں ایسی ہے جیسے تم میں سے کوئی شخص اپنی انگلی سمندر میں ڈبو کر نکال لے، دیکھے کہ سمندر کے مقابلے میں انگلی میں کتنا پانی ہوگا، یعنی کہ ایسی ہے دنیا کی مثال آخرت کے مقابلے میں۔
افمن وعدناه وعدا حسنا فهو لاقيه کمن متعناه متاع الحیات الدنیا ثم هو یوم القیامت من المحضرین. یعنی تو بھلا کیا وہ شخص کہ ہم نے وعدہ دیا اسے اچھا وعدہ، بس وہ ملنے والا ہے اسے، یعنی اس وعدے سے اس شخص کی طرح ہے جو کہ ہم نے فائدہ دیا ہو اسے دنیاوی زندگی کا فائدہ، پھر وہ قیامت کے دن حاضر کیے جانے والوں میں سے ہوگا. یعنی کیا ایک ایسا شخص جس کو اللہ تعالیٰ نے اس کے ایمان کے بدلے، اس کے نیک اعمال کے بدلے خاص انعامات کا وعدہ کیا ہے جن سے وہ ملنے والا ہے، اس شخص کے مقابلے میں ہو سکتا ہے جو کہ گناہ گار ہے اور اس کو دنیا کی عارضی نعمتیں میسر ہیں اور قیامت کے دن وہ حاضر کیے جانے والے میں سے ہوگا، یعنی عذاب الہی کا مستحق ہوگا. کیا یہ دونوں شخص برابر ہو سکتے؟ نہیں ہو سکتے برابر. یہ ایک سوال ہے جس پر جو کہ غور طلب ہے. وَيَوْمَ يُنَادِيهِمْ فَيَقُولُ أَيْنَ شُرَكَائِيَ الَّذِينَ كُنتُمْ تَزْعُمُونَ. اور جس سے وہ یعنی اللہ تعالیٰ آواز دے گا انہیں تو وہ فرمائے گا کہاں ہے میرے شریک جنہیں تم گمان کرتے تھے، جنہیں تھے تم شریک گمان کرتے. کہیں گے وہ لوگ جو کہ ثابت ہو چکے ان پر عذاب کی بات، اے ہمارے رب یہی ہیں وہ لوگ جنہیں ہم نے گمراہ کیا تھا. یعنی کہ یہ وہ شیاطین، سرکش شیاطین اور وہ بت ہیں جو وہ ہیں جنہوں نے گمراہ کیا. یہ وہ لوگ کہہ رہے ہیں ہم نے گمراہ کیا انہیں جس طرح ہم خود گمراہ ہوتے تھے، یعنی ہم تو خود گمراہ تھے ہی، ہم نے انہیں بھی گمراہ کر دیا. ہم برات کا اظہار کرتے ہیں تیرے سامنے، نہیں تھے وہ خاص ہماری ہی عبادت کرتے. یعنی اب یہ سرکش شیاطین یا یہ داعیان کفر و شرک جنہیں یہ پکارتے تھے، یہ وہ لوگ کہہ رہے ہیں کہ ہم تو ان سے بیزاری کا اظہار کرتے ہیں، یہ صرف ہماری ہی عبادت نہیں کرتے تھے، ہمارے ساتھ انہوں نے اور بھی کئی جھوٹے خدا بنائے ہوئے تھے. یعنی ہم ان سے بیزار ہیں، ہم ان سے الگ ہیں، ہمارا ان سے کوئی تعلق نہیں ہے. یعنی مطلب یہ کہ وہاں پر یہ چیلے اور گرو ایک دوسرے کے دشمن ہو جائیں گے. اور کہا جائے گا پکارو اپنے شریکوں کو، پھر وہ پکاریں گے انہیں تو نہیں وہ جواب دیں گے ان کو، اور وہ سب دیکھ لیں گے عذاب کو، کاش بے شک وہ ہدایت پر چلتے ہوتے. یعنی اس کے بعد وہ یہ تمنا کرتے کہ کاش ہم ہدایت کا راستہ اپنا لیتے تو آج ہم اس عذاب سے دو چار نہ ہوتے. اور جس دن اللہ پکارے گا انہیں تو وہ کہے گا تم نے رسولوں کو کیا جواب دیا تھا. یعنی اب اللہ تعالیٰ ان لوگوں سے سوال کریں گے کہ جو انبیاء جو رسول تمہاری طرف بھیجے گئے تھے، تم ان کی دعوت کے جواب میں تم نے کیا تمہارا جواب تھا ان کی. تو تاریخ ہو جائیں گے ان پر ساری خبریں اس دن، تو وہ ایک دوسرے سے بھی سوال نہ کر سکیں گے. یعنی اس وقت وہ بالکل کوئی جواب نہ دے پائیں گے، ان سے کوئی جواب نہ بن پائے گا. ان پر تمام خبریں اندھی ہو جائیں گی، یعنی کوئی دلیل ان کی سمجھ میں نہیں آئے گی جسے وہ پیش کر سکیں، کیونکہ ان کے سارے عقیدے سب کچھ باطل تھا، حق پر مبنی نہیں تھا، اس لیے ان کے پاس کوئی جواب نہیں ہوگا. فَأَمَّا مَن تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا فَعَسَىٰ أَن يَكُونَ مِنَ الْمُفْلِحِينَ. بس رہا وہ جس نے توبہ کر لی اور ایمان لایا اور نیک عمل کیا، سو امید ہے کہ وہ ہوگا فلاح پانے والوں میں سے. وَرَبُّكَ يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ وَيَخْتَارُ. اور آپ کا رب پیدا کرتا ہے جو وہ چاہتا ہے اور وہ جسے چاہتا ہے چن لیتا ہے. یعنی اللہ تعالیٰ ہی کل اختیار کا مالک ہے، اس کے مقابلے میں کسی کو سرے سے کوئی اختیار ہے ہی نہیں ہے ان لوگوں کے لیے کوئی اختیار. پاک ہے اللہ اور بہت بلند ہے اس سے جو وہ شریک ٹھہراتے ہیں. وَرَبُّكَ يَعْلَمُ مَا تُكِنُّ صُدُورُهُمْ وَمَا يُعْلِنُونَ. اور آپ کا رب جانتا ہے جو چھپاتے ہیں ان کے سینے اور جو وہ ظاہر کرتے ہیں. وَهُوَ اللَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ. اور وہی ہے اللہ، نہیں کوئی معبود مگر وہی. لَهُ الْحَمْدُ فِي الْأُولَى وَالْآخِرَةِ. اسی کی تعریف ہے دنیا اور آخرت میں. اولا سے مراد دنیا اور آخرت. وَلَهُ الْحُكْمُ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ. اور اسی کا ہی حکم ہے اور اسی کی طرف تم لوٹائے جاؤ گے. قُلْ أَرَأَيْتُمْ إِنْ جَعَلَ اللَّهُ عَلَيْكُمُ اللَّيْلَ سَرْمَدًا إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ مَنْ إِلَٰهٌ غَيْرُ اللَّهِ يَأْتِيكُمْ بِضِيَاءٍ أَفَلَا تَسْمَعُونَ. یعنی اللہ تعالیٰ ایک بہت اہم سوال کر رہے ہیں. کہہ دیجئے کہ کیا تم نے دیکھا اگر کر دے اللہ تم پر رات ہمیشہ کے لیے قیامت کے دن تک، تو کون معبود ہے اللہ کے سوا جو لے آئے تمہارے پاس روشنی کو. تو بھلا کیا نہیں تم سنتے.
کہہ دیجیے کہ تم نے دیکھا کہ کیا تم نے دیکھا اگر کرتے اللہ تم پر دن ہمیشہ کے لیے قیامت کے دن تک، تو کون معبود ہے اللہ کے سوا جو لے آئے تمہارے پاس رات کو کہ تم آرام کر لو اس میں، تو بھلا کیا تم دیکھتے نہیں؟ یعنی کہ اللہ تعالیٰ ہی ہے جو دن اور رات کو پھیر پھیر کر لاتا ہے تم لوگوں کے پاس۔ اگر اللہ تعالیٰ کا یہ حکم ہو، اللہ تعالیٰ چاہے تو وہ قیامت تک دن ہی رہنے دے، تو کون ہے اللہ کے سوا جو دن کو رات میں بدل سکے، یا وہ چاہے تو وہ قیامت تک رات ہی رہنے دے، تو اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی نہیں جو اس رات کو دن میں بدل سکے۔ تو کیا یہ لوگ اس چیز پر غور نہیں کرتے، اس چیز کو دیکھتے نہیں ہیں؟ وَمِن رَحْمَتِهِ جَعَلَ لَكُمُ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ، اور اپنی رحمت سے ہی اس نے بنایا تمہارے لیے رات کو اور دن کو، لِتَسْكُنُوا فِيهِ وَلِتَبْتَغُوا مِن فَضْلِهِ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ، تاکہ تم آرام کر لو اس رات میں، اور تاکہ تم تلاش کرو اس کے فضل سے دن میں، اور تاکہ تم شکر کرو۔ اب دن اور رات یہ دونوں اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمتیں ہیں۔ رات کو تاریک بنایا تاکہ سب لوگ اس میں آرام کر سکیں، اس اندھیرے کی وجہ سے ہر مخلوق سونے اور آرام کرنے پر مجبور ہے، ورنہ اگر آرام کرنے اور سونے کے اپنے اپنے اوقات ہوتے تو کوئی بھی مکمل طریقے سے سو نہ پاتا، جبکہ یہ کاروبار کے سلسلے میں جہاں نیند کا پورا ہونا بہت ضروری ہے، اس کے بغیر توانائی بحال ہی نہیں ہوتی۔ اگر کچھ لوگ سو رہے ہوتے اور باقی لوگ مصروف ہوتے تو سونے والوں کے آرام اور راحت میں خلل پڑتا، اور دوسرے لوگ جو ہیں وہ ایک دوسرے سے لوگ تعاون سے بھی محروم رہتے، کیونکہ تجارت میں اور دنیاوی معاملات چلانے میں ایک دوسرے کے تعاون کی بہت ضرورت ہوتی ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے رات کو تاریک کر دیا تاکہ ساری مخلوق سو جائے، آرام کر لے، اور دن کو روشن بنایا تاکہ انسان اپنا کاروبار بہتر طریقے سے کر لے۔ اور اگر دن کی روشنی نہ ہوتی تو انسان کو جن مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے اسے ہر شخص بآسانی جانتا ہے اور اس کا ادراک بھی رکھتا ہے۔ سو یہ دن اور رات کا ہیر پھیر یہ اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمتیں ہیں۔ وَيَوْمَ يُنَادِيهِمْ فَيَقُولُ أَيْنَ شُرَكَائِيَ الَّذِينَ كُنتُمْ تَزْعُمُونَ، اور جس دن وہ آواز دے گا انہیں تو وہ کہے گا کہاں ہے میرے وہ شریک جنہیں تم شریک گمان کرتے تھے، اور ہم نکالیں گے ہر امت سے ایک گواہ، پھر ہم کہیں گے لاؤ اپنی دلیل، تو وہ جان لیں گے کہ بے شک سچی بات اللہ ہی کی ہے، اور گم ہو جائے گا ان سے جو وہ گھڑا کرتے تھے۔ یعنی اس وقت ان کی وہ ساری جھوٹی باتیں جو اس دنیا میں گھڑتے رہے تھے وہ گم ہو جائیں گی، ان سے ان کے پاس کوئی دلیل نہیں ہوگی۔ ان قارون کان من قوم موسیٰ فبغى علیہم، بے شک قارون موسیٰ علیہ السلام کی قوم سے تھا، بس اس نے سرکشی کی ان پر۔ وآتیناہ من الکنوز ما ان مفاتحہ لتنوء بالعصبة أولي القوة إذ قال له قومه لا تفرح، اور ہم نے دیا تھا اسے خزانوں سے اس قدر کہ بے شک اس کی چابیاں یقیناً اٹھانی مشکل ہوتی تھی ایک طاقت والی جماعت کو۔ جب کہا اس سے اس کی قوم نے نہ تو اترا، یعنی کہ قارون کو اللہ تعالیٰ نے اتنی دولت دی تھی، اتنی خزانے دیے تھے اس کو کہ جس طرح کوئی شخص بھاری چیز اٹھاتا ہے تو بوجھ کی وجہ سے وہ ادھر ادھر لڑکھڑا جاتا ہے، تو اس کی چابیوں کا بوجھ اتنا زیادہ ہوتا تھا کہ ایک طاقتور جماعت اسے اٹھاتے ہوئے گرانی محسوس کرتی تھی۔ اس کو اپنی اس دولت پر بہت غرور تھا، یا وہ بہت بخل سے کام لیتا تھا، تو اس کی قوم نے سے کہا کہ تو اترا نہ، بلا شبہ اللہ نہیں پسند کرتا اترانے والوں کو۔ یعنی تو یہاں پہ اترانے سے مطلب الفارشین سے مطلب تکبر بھی ہو سکتا ہے اور بخل بھی ہو سکتا ہے، یعنی کہ جو تو تیرے پاس جو مال و متاع اللہ نے تجھے دیا اس میں سے تو خرچ کر، اس کو سینت کے نہ رکھ، یا تو اس پر تکبر نہ کر، اس پر غرور نہ کر، بے شک یہ اللہ تعالیٰ نے ہی تجھے دیا، اور اللہ تعالیٰ اترانے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ وَابْتَغِ فِيمَا آتَاكَ اللَّهُ الدَّارَ الْآخِرَةَ وَلَا تَنْسَ نَصِيبَكَ مِنَ الدُّنْيَا، اور تو تلاش کر اس میں سے جو دیا ہے تجھے اللہ نے آخرت کا گھر، یعنی اس میں سے اللہ کی راہ میں حج کر، آخرت کے گھر کے لیے بھی کوئی تیاری کر، اور نہ بھول تو اپنا حصہ دنیا سے، اور احسان کر لوگوں پر جس طرح اللہ نے احسان کیا تجھ پر، یعنی جس طرح اللہ نے تجھے دولت سے نواز کر تجھ پر احسان، کس طرح تو اسے لوگوں پر حج کر کے ان پر احسان کر، اور نہ تلاش کر زمین میں فساد، بے شک اللہ نہیں پسند کرتا فساد کرنے والوں کو۔ یعنی کہ اللہ تعالیٰ فساد کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا، یعنی تیرا مقصد زمین میں فساد پھیلانا نہ ہو۔ اسی طرح مخلوق کے ساتھ حسن سلوک کے بجائے بدسلوکی مت کر، یعنی کہ نافرمانیوں کا ارتکاب کر کے زمین میں ان تمام باتوں سے فساد پھیلتا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کی نافرمانیاں کر کے زمین میں فساد نہ پھیلا، اور مخلوق کے ساتھ مخلوق کو نقصان نہ پہنچا۔
بے شک اللہ نہیں پسند کرتا فساد کرنے والوں کو. اس نے کہا یقیناً صرف میں دیا گیا ہوں یہ مال ایک دین کی بنیاد پر جو میرے پاس ہے، اور کیا نہیں اس نے جانا کہ بے شک اللہ یقیناً ہلاک کر چکا ہے اس سے پہلے کی امتیں جو بہت زیادہ سخت تھے اس سے قوت میں، اور وہ بہت زیادہ تھے جماعت میں، اور نہیں پوچھے جائیں گے مجرم لوگ اپنے گناہوں کے بارے میں. اب اس نے یہ کہا کہ ان نصیحتوں کے جواب میں سے یہ کہا کہ یہ جو مجھے تجارت کا جو فن آتا ہے، یہ جو تو یہ دولت اس کا نتیجہ ہے، اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے اس کا کیا تعلق ہے؟ یعنی جو مجھے فن آتا ہے اس کے نتیجے میں مجھے یہ دولت ملی ہے. اس تجارت اور معاش کے کا جو طریقہ مجھے آتا ہے اس کے بدلے میں مجھے ملی ہے. اس کا یہ جواب تھا. اب دوسرا مطلب اس کا یہ ہو سکتا ہے کہ اللہ نے مجھے یہ مال دیا ہے تو اس نے اپنے علم کی وجہ سے دیا ہے کہ میں اس کا مستحق ہوں، اور اس نے میرے لیے اس کو یہ پسند کیا. جیسے دوسرے مقام پر یعنی کہ یہ میرا اللہ تعالیٰ نے اس چیز کو، اس مال کو، اس دولت کو میرے لیے پسند کیا، اس لیے اس نے مجھے دی. یہ اس کا کہنا تھا. پھر وہ نکلا اپنی قوم کے سامنے اپنی زینت میں. کہا ان لوگوں نے جو چاہتے تھے دنیاوی زندگی، اے کاش ہمارے لیے ہوتا اس کی مثل جو قارون دیا گیا ہے. یعنی بلا شک وہ یقیناً بڑے نصیب والا ہے. یعنی جب وہ اپنے صحیح اپنے جاہ و جلال کے ساتھ وہ اپنے دولت سمیت وہ زمین پر نکلا، باہر نکلا، تو جو لوگ اس کو ظاہری ان دولت کی فراوانی سے متاثر ہونے والے تھے انہوں نے اس کو دیکھا تو وہ بہت متاثر ہوئے، اور وہ کہنے لگے کاش جس طرح قارون کے پاس خزانہ ہے ویسا مال ہمارے پاس بھی ہوتا تو ہم لوگ بھی مطلب کتنا یہ ہمارے لیے اچھا ہوتا ہے، اس کے پاس کتنی دولت ہے. یعنی اس کو خوش نصیب سمجھ رہے تھے. وہ سمجھ رہے تھے کہ یعنی یہ کتنے مال و متاع والا اور کتنا خوش نصیب ہے. وقال الذين اوتوا العلم ويلكم ثواب الله خير لمن آمن وعمل صالحا. اور کہاں ان لوگوں نے جو علم دیے گئے تھے افسوس تم پر، اللہ کا ثواب بہت بہتر ہے کس کے لیے؟ لمن آمن وعمل صالحا، یعنی اس شخص کے لیے جو ایمان لایا اور اس نے نیک عمل کیا. اور نہیں دی جاتی یہ چیز مگر صبر کرنے والوں کو ہی. یعنی کہ اب ان لوگوں نے جو اہل علم والے تھے انہوں نے کہا کہ اللہ تعالیٰ کے ہاں جو ثواب ہے ایمان اور نیک عمل کرنے کے بدلے میں اس سے کہیں زیادہ ہے اور کہیں بہتر ہے اس سے. فَخَسَفْنَا بِهِ، تو ہم نے دسا دیا اس کو اور اس کے گھر کو خزانوں سمیت زمین میں. پھر نہ تھا اس کے لیے کوئی گروہ جو مدد کرتے اس کے اللہ کے سوا، اور نہ تھا وہ خود بدلہ لینے والوں میں سے. یعنی اس کے تکبر کا نتیجہ یہ ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو اس کے مال سمیت زمین میں دسا دیا. اب یہاں پر دیکھیں یہ بات بھی ثابت ہوتی ہے کہ قوت اور مال کی فراوانی یہ فضیلت کا باعث نہیں ہے. اگر ایسا ہوتا تو پچھلی قومیں تباہ برباد نہ ہوتی اور یہ قارون بھی تباہ برباد نہ ہوتا. اس لیے قارون کا اپنی دولت پر گھمنڈ کرنے اور اسے باعث فضیلت گرداننے کا کوئی جواز ہی نہیں تھا. یعنی پھر کوئی ایسی گروہ، کوئی ایسی جماعت ہوتی جو اللہ کے سوا کی مدد کر سکتی. وَأَصْبَحَ الَّذِينَ تَمَنَّوْا مَكَانَهُ بِالْأَمْسِ يَقُولُونَ وَيْكَأَنَّ اللَّهَ يَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَن يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ وَيَقْدِرُ. اور ہو کہ وہ لوگ جنہوں نے تمنا کی تھی اس کے مرتبے کی کل کو اس حال میں کہ وہ کہہ رہے تھے ہائے افسوس ہم نے کیا آرزو کی. اللہ تو فراخ کرتا ہے رزق کو جس کے لیے وہ چاہتا ہے اپنے بندوں میں سے، اور وہی تنگ کرتا ہے جس کے لیے چاہتا ہے. یعنی کہ جو لوگ کل اس کی دولت کو دیکھ کے اس پر فخر کر رہے تھے، اس پر رشک کر رہے تھے کہ کاش ہمارے پاس یہ دولت ہوتے، وہ یہ کہنے لگے کہ اللہ تعالیٰ ہی ہے جو جس کو چاہے رزق دیتا ہے، جس کا چاہے رزق تنگ کر دیتا ہے. اگر یہ نہ ہوتا کہ احسان کیا اللہ نے ہم پر، ضرور سزا دیتا ہم کو بھی. ہائے افسوس یہ حقیقت کے کافر فلاح نہیں پاتے. تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا والعاقبة للمتقين. یہ اقتبی گھر ہم کرتے ہیں اسے ان لوگوں کے لیے جو نہیں چاہتے کوئی بڑائی زمین میں اور نہ کوئی فساد، اور بہترین انجام متقین کے لیے. یعنی آخرت کا گھر کن لوگوں کے لیے جو زمین میں نہ کوئی بڑائی، نہ تکبر کرتے ہیں زمین میں، نہ وہ کوئی فساد میں جاتے ہیں، بلکہ جو متقین ہیں انہی کے لیے بہترین انجام ہے، انہی کے لیے آخرت کا اچھا گھر ہے. من جاء بالحسنة فله خير منها ومن جاء بالسيئة فلا يجزى الذين عملوا السيئات إلا ما كانوا يعملون. جو کوئی آیا نیکی کے ساتھ تو اس کے لیے بہتر بدلہ ہوگا اس سے، اور جو کوئی آیا برائی کے ساتھ تو نہیں بدلہ دیا جائے گا ان کو
دیا جائے گا ان کو جنہوں نے عمل کیے برے مگر وہیں جو وہ عمل کرتے رہے تھے. یعنی کہ اب جو نیکی کر کے آیا ہے یعنی اس کا بدلہ تو اس کو بڑھا چڑھا کر دیا جائے گا، لیکن برائی کا بدلہ برائی کے برابر ہی دیا جائے گا. یعنی نیکی کی جزا میں اللہ کے فضل و کرم کا اور بدی کی جزا میں اس کے عدل کا مظاہرہ ہوگا. یعنی کہ اللہ تعالیٰ بدی کی سزا جتنی بنتی ہے اتنی دے گا اور نیکی کی سزا اپنے فضل و کرم سے بڑھ چڑھ کر دے گا اس کو. ان الذی فرض علیک القرآن، بے شک وہ اللہ جس نے فرض کیا آپ پر قرآن، یقیناً وہ لوٹانے والا ہے آپ کو لوٹنے کی جگہ کی طرف. کہہ دیجئے میرا رب زیادہ جاننے والا ہے اسے جو آیا ہدایت کے ساتھ اور اسے جو کہ وہ واضح گمراہی میں. اچھا اب اس میں یہ کہ وہ لوٹانے والا ہے آپ کو لوٹنے کی جگہ، اس کا کیا مطلب ہے؟ یعنی اس میں اس کا ایک مطلب تو یہ بھی ہو سکتا ہے کہ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ نے صحیح بخاری میں اس کی یہی تفسیر نقل کی ہے کہ جس طرح نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا کہ آپ کو یعنی مکہ میں دوبارہ اللہ تعالیٰ عزت و مقام دے گا، تو یہ ہوا کہ ہجرت کے 8 سال بعد اللہ کا یہ وعدہ پورا ہو گیا اور آپ 8 ہجری میں فاتحانہ طور پر مکہ دوبارہ تشریف لے گئے. اور بعد سے اس سے مراد قیامت مراد لیے، یعنی قیامت والے دن آپ کو اپنی طرف لوٹائے گا اللہ تعالیٰ اور تبلیغ اور رسالت کے بارے میں آپ سے پوچھے گا. اور یہ اگلی بات جو کہ من جاء ربی اعلم من جاء بالہدی ومن هو فی ضلال مبین، جس کا کیا مطلب ہے؟ کہہ دیجئے کہ میرا رب زیادہ جاننے والا ہے اسے جو آیا ہدایت کے ساتھ اور اسے جو کہ وہ واضح گمراہی میں. یعنی یہ مشرکین کے اس جواب میں جو وہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ان کے آبائی دین اور روایتی مذہب سے انحراف کی بنا پر گمراہ سمجھتے تھے. فرمایا میرا رب خوب جانتا ہے کہ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرا رب خوب جانتا ہے کہ گمراہ میں ہوں جو اللہ کی طرف سے ہدایت لے کر آئے ہوں یا تم ہو جو اللہ کی طرف سے آئی ہدایت کو قبول نہیں کر رہے. وما كنت ترجو أن يلقى إليك الكتاب إلا رحمة من ربك فلا تكونن ظهيرا للكافرين، اور نہیں تھے آپ امید رکھتے کہ نازل کی جائے آپ کی طرف یہ کتاب مگر آپ کے رب کی رحمت سے یہ نازل ہوئی، سو آپ ہرگز نہ ہوں مددگار کافروں کے لیے. یعنی نبوت سے قبل آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ آپ کو رسالت کے لیے چنا جائے گا اور آپ پر کتاب الہی کا نزول ہوگا. یعنی یہ کتاب و نبوت سے جو سرفرازی اللہ تعالیٰ کی رحمت کا نتیجہ ہے جو آپ پر ہوئی. اس سے یہ معلوم ہے کہ نبوت کوئی کسبی چیز نہیں ہے جو محنت یا کسی کاوش سے حاصل کر لی جائے، بلکہ یہ سراسر اللہ تعالیٰ کی ایک وحبی چیز ہے اور یہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں میں سے جسے چاہتا ہے وہ اسے نبوت سے نواز دیتا ہے. اور یہ نبوت اور رسالت کا سلسلہ اللہ تعالیٰ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر موقوف فرما دیا. وَلَا يَصُدَّنَّكَ عَنْ آيَاتِ اللَّهِ بَعْدَ إِذْ أُنزِلَتْ إِلَيْكَ وَادْعُ إِلَىٰ رَبِّكَ وَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الْمُشْرِكِينَ، اور ہرگز نہ روکنے پائے آپ کو وہ کافر اللہ کی آیتوں سے اس کے بعد کہ جب وہ نازل کی گئی آپ کی طرف اور آپ بلائیں اپنے رب کی طرف اور آپ ہرگز نہ ہوں مشرکوں میں سے. یعنی اب اس نعمت اور فضل اللہ تعالیٰ کا جو فضل ہے اس کا شکر آپ اس طرح ادا کریں کہ کافروں کی مدد اور ان کی ہم نوائی نہ کریں. آگے کیا لکھا ہے؟ وَلَا يَصُدَّنَّكَ عَنْ آيَاتِ اللَّهِ بَعْدَ إِذْ أُنزِلَتْ إِلَيْكَ وَادْعُ إِلَىٰ رَبِّكَ وَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الْمُشْرِكِينَ. یعنی اور نہ ہرگز روکنے پائیں آپ کو وہ کافر اللہ کی آیتوں سے اس کے بعد وہ جب اس کا مطلب یہ ہے کہ یعنی ان کافروں کی باتیں ان کی ایذا رسانی اور ان کی طرف سے یہ جو تبلیغ اور دعوت کی راہ میں رکاوٹیں ہیں آپ کو قرآن کی تلاوت اس کی تبلیغ سے ہرگز نہ روک سکیں، بلکہ آپ پوری تندہی اور یکسوئی سے رب کی طرف بلانے کا کام جاری رکھیں. یعنی جو کافر آپ کی راہ میں روڑے اٹکا رہے ہیں آپ کو تکلیف دیتے ہیں ایذا رسانی دیتے ہیں تو اس کے بنا یہ چیزیں سب ان کی رکاوٹیں آپ کو دین کی تبلیغ سے نہ روکنے پائیں. آپ دین کی تبلیغ جاری رکھیں، اللہ تعالیٰ کی طرف بلانے کا کام پوری یکسوئی سے پوری محنت سے جاری رکھیں اور آپ نہ پکاریں اللہ کے ساتھ کسی دوسرے الہ کو، نہیں کوئی الہ مگر وہی، ہر چیز ہلاک ہونے والی مگر اس کا چہرہ. اچھا اب اس میں یہ ہے کہ حکم عام ہے کہ اللہ تعالیٰ کے سوا کسی دوسرے الہ کو ہرگز نہ پکاریں
کل شیء ہالک کل شیء ہالک الا وجہہ، یعنی ہر چیز ہلاک ہونے والی ہے، ہر چیز ختم ہونے والی مگر اس کا چہرہ، یعنی ذات باری تعالیٰ یعنی اللہ تعالیٰ، اسی کے لیے ہے حکم فرما روائی اور اسی کی طرف تم سب لوٹائے جاؤ گے۔ وجہ سے مراد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات ہے، یعنی اللہ کے سوا ہر چیز ہلاک اور فنا ہونے والی ہے، یعنی اسی کا فیصلہ ہے، وہ چاہے نافذ کرے، وہ جو چاہے نافذ کرتا ہے، اور اسی کا حکم ہے جس کا وہ ارادہ کرے چلتا ہے۔ اور اس سب کا مقصد کیا تھا کہ وہ نیک لوگوں کو ان کی نیکیوں کی جزا دے اور بدوں کو ان کی بدیوں کی سزا دے۔ سبحانك اللهم وبحمدك نشهد ان لا اله الا انت نستغفرك ونتوب اليك۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔